طاہر آپ کے پاس سب سے پہلے آنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے کہ انتخابات اور فیک نیوز کا رشتہ سا جڑ گیا ہے انفارچونیٹلی پوری دنیا میں، ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر خاص کر کے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، انتخابات کے اندر ہمیشہ سے بہت ساری باتیں ایسی کی جاتی ہیں، یعنی سیاستدان جو ہے وہ سیاسی بیانات دیتے ہیں اور اس کی کیا کہتے ہیں بعد میں حقیقت وہ نہیں اٹھتی، لیکن جس میکنائز طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا تقریباً پچھلی 2 دہائیوں کے اندر، خاص طور پہ پچھلی دہائی کے اندر استعمال ہوا ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اگر ہم بڑے بڑے واقعات دیکھیں، جیسے ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے، ٹرمپ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا، ٹرمپ ایک سسٹم سے آؤٹ سائڈر تھا، جس کا جو امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، جو 2 پارٹیوں کا سسٹم ہے، اس کے اندر اس کی گراس روٹ سپورٹ نہیں تھی، اور ہم سب جو دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہلری کلنٹن ایک بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن ہمارے رپورٹرز ہمیں بتایا کرتے تھے گراؤنڈ پہ اس کی سپورٹ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر جو رشین ایک کیا کہتے ہیں نا آرگنائزڈ جو ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ایک میکنائز جو سسٹم کریٹ کیا گیا ٹرمپ کو ایک وائبل کینڈیڈیٹ کے طور پہ، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا جو ابھی بھی کار فرما ہے۔ بریگزٹ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی اب آپ حیران ہوئی کہ اس قدر ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن ہے کہ پچھلے تقریباً 2 مہینے سے مجھے فیس بک کے اوپر، ظاہری بات ہے میرے زیادہ تر فرینڈز سیاسی لوگ ہیں، جرنلسٹ لوگ ہیں جن کا کام ہے، پھر میں اس طرح کی خبریں بھی پڑھتا ہوں، تو مجھے بہت سارے ایسے پیجز جو پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے پیجز میرے کیا کہتے ہیں ریکمنڈیشنز میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وہ پیجز ہیں جو تقریباً آج سے 2-2.5 سال پہلے کافی ایکٹیو تھے، پھر بیچ میں سے خاموشی ہو گئی تھی۔ تو جو یہ بات آپ نے ورلڈ اکنامک فورم کا جو آپ نے حوالہ دیا، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو تیسری صف کے ممالک ہیں جہاں پہ جو بہت بڑا خطرہ، یعنی بگیسٹ تھریٹ جو ہے وہ فالس انفارمیشن ہے، اس کی صورت میں ہمیں ہے۔ اور انتخابات کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق اس لیے بھی ہے کہ بہت سارا جھوٹ بولا جاتا ہے اور لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو فیکٹ چیکنگ کا اور جو حقیقت بیان کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا جا سکے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کی ہی مثال لیں، ہم آپ کے بارے میں ایک چیز جو تواتر سے کی جاتی ہے، ہم نے اس کو فیکٹ چیک کیا، میں اس کا گواہ ہوں، عینی گواہ ہوں، میں اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا، لیکن میں اس کے اوپر لاکھوں کالم لکھ لوں، لیکن جو جھوٹ پھیلایا جا چکا ہے اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ خطرہ ہے۔ اور وہ تھا جو بیا صاحب کے ساتھ ہم نے ان کو کور کر رہے تھے، ہم سارے انٹرنیشنل نیشنل میڈیا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے اس کو کتنا آپ اس کو کر لیں وہ اسی طرح سے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ہاں جی طاہر۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز آسما یہ کہ ہماری ریاست جو ہے اس نے تقریباً یہ تبدیلی پروجیکٹ کے تحت اس کو ایز اے ٹول اڈاپٹ کر لیا تھا۔ وہ جو 5th جنریشن کی بات ہوتی تھی نا، ریاست کا ایک امپورٹنٹ کارنر سٹون ہے اس کی پالیسی کا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن۔ یعنی آج جو اظہار اللہ کی رپورٹ ہے اس کے اندر جو اکاؤنٹس بتائے گئے ہیں، یا اس سے پہلے تقریباً 4-5 سال کے دوران جو فیس بک نے پیجز سسپینڈ کیے ہیں، ان سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے اس سسٹم سے ملتے ہیں جس سسٹم کے تحت یہ سارا نیٹ ورک چلایا گیا تھا، ہمارے ہاں جو ہائبرڈ رجیم کا تبدیلی کا جو نیٹ ورک تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے پیچھے جو پاور ہے، جو پیسہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں ہر ایم این اے اور ہر لیڈر کے اپنے اپنے سوشل میڈیا کے جتھے ہیں، اور ان جتھوں کے کام یہ ہے کہ انہوں نے ایکٹیولی اپنے لیڈر کو پروموٹ کرنا ہے، بے شک وہ مراد سعید ہے لیٹ سے یا زرتاج گل ہیں، ان کی پروموشن کا کام کرنا ہے، اور پھر وہ سارے کے سارے سینٹرلائزڈ ہو کے پارٹی کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو آگے پش کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے سامنے آڈیو لیکس آئیں جن میں ان کی جو نیریٹو سیٹنگ ہے، جو زبان کا استعمال ہے، مثلا آپ کا بڑا مشہور کالم جس کے اوپر پی ٹی آئی کو بہت غصہ آیا تھا، اب وہ کالم کے اندر جو مرضی بات کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ایک طوفان کھڑا ہوا تھا وہ سارے آرگینک سسٹم کی طرف نشاندہی کرتا ہے، جس کے اوپر رمشا جہانگیر نے سٹوری بھی کی تھی ڈان کے اندر کہ اس طریقے کے ساتھ یہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ کام کرتا ہے واٹس ایپ گروپس کے تھرو، یعنی کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، اور اس کا پورا کا پورا اثر ہے ہمارے جو ایکو سسٹم ہے اس کے اوپر، اور ہم کسی بھی صورت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو آپ بات کرتی ہیں نا کہ سوشل میڈیا از دا ریئل اسٹیبلشمنٹ، تو یہ بات میں اس کی پوری حامی ہوں، اس کی حق میں ہوں کہ ہمارے ریاست میں اصل اسٹیبلشمنٹ اس وقت سوشل میڈیا ہے۔